सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ उर्दू और मैं हूं जानी भट्टी। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर इस वक्त एक ख़तरनाक वायरस खौफ और दहशत की अलामत बन चुका है, जिसका इलाज ढूंढने में अब तक हम इंसान नाकाम हैं। ये वायरस की एक टाइप है जो कि इंसानों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और ख़ास तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम या फेफड़ों पर असरअंदाज होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, और ये इसलिए इतना ख़तरनाक है, इंसानों से इंसानों के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता है। सारी इकसाम मौजूद हैं और इसका सबसे पहला केस 1960 के अंदर रिपोर्ट हुआ था। इसकी ज़्यादातर टाइप्स मैमल्स और परिंदों को इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन मौजूदा इस वायरस की ये टाइप पहली बार जानवरों से इंसानों के अंदर मुंतकिल हुई है, जिसे ज़ीनोटिक कहते हैं। दुनिया में इससे तकरीबन 50,000 अमवात हो चुकी हैं। लाखों लोग इससे इफ़ेक्टेड हैं और आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से फैल चुका है। इस वबा से मुतालिक इंटरनेट पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई। कुछ लोगों का मानना है कि ये चीन के शहर वुहान में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर से जब इस वायरस को स्टडी किया जा रहा था तो किसी शख्स की गफलत की वजह से ये लीक आउट हुआ। जबकि खुद चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान सामने आया है कि बेशक इस वायरस का फैलाव चाइना के शहर वुहान से हुआ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसकी शुरुआत भी चीन से हुई हो, क्योंकि ये यूएस आर्मी का काम हो सकता है, जो कि ये वुहान शहर के अंदर मिलिट्री परेड के अंदर शामिल हुई और बड़ी चालाकी से चाइना के अंदर इस वायरस का फैला दिया, ताकि चाइना की बढ़ती हुई प्रोग्रेसिव इकोनॉमी को तबाह किया जा सके और अमेरिका को इसका जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात काफ़ी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि चाइना इस वक्त सुपर पावर बनने जा रहा है। इसकी जीडीपी मुस्तकबिल में अमेरिकी जीडीपी को भी क्रॉस करने वाली है। चाइना अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करने वाला था, यानी वो चाहता था कि अब यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड न करे। और इन दोनों ममालिक के दरमियान इकोनॉमिकल वार के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसी चक्कर में अमेरिका ने अपने साथ साथ पूरी दुनिया का भी नुकसान कर दिया। लेकिन दोस्तों, हकीकत में इसके पीछे इसराइल की वो खुफिया ताकतें मौजूद हैं जो एक तीर से काफ़ी शिकार करना चाहती थी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि इसका अंजाम खुद भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनका मंसूबा था कि पेपर करेंसी को ख़त्म करके डिजिटल करेंसी को फ़रोग दिया जाए, ताकि लोगों के पास पैसे जैसी कोई चीज़ मौजूद ही ना हो और टोटल दुनिया की दौलत पर उनका कंट्रोल हो जाए। खौफ हरास फैलाकर लोगों को एक हुकूमत के नीचे, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नीचे जमा किया जाए। दुनिया की आबादी को जितना हो सके कम किया जाए, या असबाब के तौर पर अरबों डॉलर की दवाइयां बेचकर मुनाफा कमाए, जिसका एक वाज़ेह सबूत इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर का वो बयान है जो कि हालिया सामने आया है, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि बहुत जल्द हमारा मसीहा मजहबी फेस्टिवल से पहले इस दुनिया में नाजिल होने वाला है और वही हमारी दुनिया को मुश्किल से बचाएगा और हमें इस बीमारी से निजात देगा। इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस तरह का बयान देना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग मौजूद है। किसी शख्स ने भी इस बयान की गहराई के अंदर जाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब दरअसल क्या है? दरअसल ये यहूदियों को उभारने के लिए जानबूझकर बयान दिया गया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ और खुसूसन अरबों के खिलाफ एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अब अरबों को हराने का वक्त आ चुका है। न सिर्फ हराने का, उनका नाम और निशान ख़त्म करने का। यहूदी जिसको मसीहा बोलते हैं, मुसलमान उसको अपनी ज़बान के अंदर दज्जाल कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि उनका मसीहा यानी मुसलमानों का दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि ये मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी हैकल सुलेमानी को तामीर नहीं कर लेंगे। तो तमाम मुसलमानों का और पूरी दुनिया का ध्यान इस बीमारी की तरफ लगाकर ये खुद मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं, ताकि हैकल सुलेमानी को तीसरी मरतबा तामीर करें और कोई भी मज़ामत करने के लिए ना तो मौजूद हो, क्योंकि लोग इस बीमारी के खौफ से अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलेंगे और ना ही किसी शख्स का ध्यान इस तरफ जाएगा, क्योंकि हर शख्स का ध्यान इस वक्त को क्योर करने पर है। इस मकसद के लिए इसराइल ने बराह रास्त कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि यहूदी हमेशा अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। इसराइल ने हमेशा अमेरिका को अपनी कठपुतली बनाया हुआ है। इस सदी के अंदर चाइना एक बहुत बड़ी माशी ताकत बनकर उभर रहा था। दुनिया की 40% माशी ताकत चाइना के पास है और चाइना डॉलर को ख़त्म करके अपना सिक्का राइज करने ही वाला था कि इसकी इतनी तेज़ी से उभरती हुई ताकत को
کچلنے کا منصوبہ اسرائیل نے خود بنایا تاکہ دنیا پر ان کی طاقت کا بھرم قائم رہے، اور اس مشن کے اندر اسرائیل نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا سوچا۔ اس نے اس وائرس کو دریافت کر کے اس کا توڑ بھی نکالا، مطلب کہ اس کی میڈیسن خود ہی بنا لی۔ اس کے بعد اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے کچھ سال پہلے اس وائرس کی میڈیسن یونائٹڈ نیشن سے سب سے پہلے رجسٹر کروا لی۔ اس کے علاوہ آج سے تقریباً 20 سے 30 سال پہلے لکھی گئی کتاب کے اندر یہ واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ 2020 کے اندر چائنا کے شہر ووہان کے اندر ایک وائرس پھیلے گا۔ اس کے علاوہ مشن امپاسبل پارٹ 6 کے اندر اس وائرس کی پھیلنے کے مناظر اسرائیل پہلے ہی دکھا چکا ہے، کیونکہ یہودی شخص جو پلاننگ کرتے ہیں وہ لانگ ٹرم مشتمل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اسرائیل نے 20ویں صدی کے اندر عرب ممالک کو مسلمان کے بہت سے ممالک میں اپنی خوبصورت ترین عورتیں بھیجنے کا کہا تاکہ یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں سے شادیاں کریں، اور ظاہر ہے کہ جو ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ اپنے ننھال کے لیے ہی کام کرے گی۔ اس وائرس کی پلاننگ بھی اسرائیل نے بہت سالوں سے کر رہا تھا، اور یہ بہت اچھا موقع تھا اپنے سارے مقاصد ایک ساتھ حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا فیصلہ کرنا، کیونکہ ان یہودیوں کو ڈر تھا کہ اگر اس طرح کا فیصلہ اچانک کیا گیا تو پوری امت مسلمہ اور خاص طور پر مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے امریکہ کے ذریعے چائنا کے شہر ووہان کے اندر یہ وائرس پھیلا دیا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ یہ وائرس امریکی فوجی جو ملٹری گیمز کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے، اور ان فوجیوں کے جانے کے تقریباً 1 ماہ بعد یہ وائرس پھیلا ہے۔ اسرائیل کا مقصد ہے کہ سب سے پہلے چین کو معاشی طور پر توڑا جائے، وہاں سے سرمایہ کار بھاگ جائیں، وہاں کا سارا نظام درہم بھرم ہو جائے، تجارت رک جائے، امپورٹ ایکسپورٹ ٹھپ ہو جائے، ان کی سیاسی فیلڈ متاثر ہو، غرض یہ کہ وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب رہے، اور چائنا کو روزانہ کی بنیاد پر اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑے، جس کے اندر وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ ہر ملک نے اپنے بارڈر سیل کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے یہ کیا کہ میڈیا کو استعمال کر کے عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلانا شروع کر دیا، تاکہ میڈیا دن رات لاشیں گنتا رہے اور لوگوں کو بتاتا رہے کہ یہاں پر اتنے لوگ مر گئے، اس ملک کے اندر اتنے لوگ مر گئے۔ اس وائرس کی نیوز ایک دن کے اندر 16,000 مرتبہ مختلف ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی، اور اس کا خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ اس کے ڈر سے گھروں کے اندر محصور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ان کا مقصد تھا کہ دنیا کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے فی الحال لوگوں کو بتایا جائے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہی نہیں ہے، تاکہ لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ جب دنیا کے کچھ لوگ مارے جائیں گے تو دنیا کی آبادی تھوڑی سی کم ہو جائے گی، اس کے بعد یہ علاج کے طور پر دوائیوں کو بیچیں گے اور اس سے اربوں ڈالر کا منافع کمائیں گے۔ اس لمبے گیپ کا دوسرا فائدہ تو یہ ہوا کہ چائنا کی اکانومی اس وقت تک بالکل ٹھپ ہو چکی ہوگی، اور اس کے خوف کی وجہ سے ان کی دوائیاں جیسی مارکیٹ کے اندر آئیں گی یہ ہاتھوں ہاتھ بکنے لگیں گی، جس سے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا، اور اسی کو کہتے ہیں اکانومیکل وار، معاشی جنگ، جو کہ بنا ہتھیار اٹھائے اور بنا لاشیں گرائے جی جا سکتی ہے۔ لوگ گھروں میں بیٹھ کر نوٹوں کو استعمال نہیں کر پائیں گے تو یہ ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کرنے کے عادی ہو جائیں گے، جس سے ان کی تمام دولت ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، یا کرنسی کا تمام کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور سب سے بڑھ کر کے یہ مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کر سکیں گے، کیونکہ ان کے مطابق دجال اسی صورت میں نازل ہوگا جب ہیکل سلیمانی تیسری مرتبہ تیار ہوگی، اور اس کے بعد دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور یہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ دوستو، ویسے اس وائرس کی ممکنہ وجہ بے شک ایک سازش ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا، اور اس وقت وائرس کے ذریعے پوری دنیا کو عبرت دینا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی جو کچھ ہوا پوری دنیا اس کے صدمے سے ابھی نکلی ہی نہیں تھی کہ حال ہی میں سننے میں آیا کہ چین کے اندر ایک نیا وائرس جسے کہتے ہیں ہنٹا وائرس، اس کی وجہ سے ایک شخص ہلاک ہو چکا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بھی اس وائرس کی طرح پوری دنیا کے اندر پھیل کر لوگوں کی جان لینے لگے گا۔ اور واٹس ایپ کے ذریعے سے پھیلائے جانے والے میسیجز کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین سے نکلنے والا یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے، لیکن دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وائرس کو نیا وائرس نہیں ہے، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے موجود ہے۔ یہ چوہے یا اس کے جیسے دوسرے جانور فضلے پیشاب یا ان کے کاٹنے سے یا ان کو کھانے سے پھیلتا ہے۔ ان کے فضلے کے ذرات ہوا کے اندر مہلک رہتے ہیں اور کسی صحت مند انسان کو داخل ہو کر اسے بیمار کر
کر سکتے ہیں۔ یہ وائرس بھی پہلے کے وائرس کی طرح خطرناک ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے کہ اس کا پھیلاؤ موجودہ وائرس کی طرح ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس وائرس سے افیکٹ ہونے والا کوئی شخص ہی بیمار ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے خود سے افیکٹ ہوا ہو۔ اس کے علاوہ ہنٹا وائرس ہر ایک ایسی جگہ موجود ہوتا ہے جہاں پر چوہے اور اس کے جیسے جانور موجود ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ موجودہ وائرس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس قدر خوف و ہراس ہے، اور اسی خوف و ہراس کا فائدہ اٹھا کر لوگ فیک نیوز دنیا بھر کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ موجودہ وائرس کے بارے میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، لوگ اعلانیہ برائی کا ارتکاب کرنے لگیں، تو اللہ اس قوم کے اندر ایسی بیماریوں کو پھیلاتا ہے جو ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہی تو ہے کہ چھوٹی سی نہ نظر آنے والی بیماری نے پوری دنیا کو گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری جاننے کو چیزیں ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔